اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کتاب کو اب ہم شروع کر رہے ہیں، اس کا نام ہے تاریخ اسلام، علامہ سید نجم الحسن صاحب قبلہ کراروی کی یہ کتاب ہے۔ آڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام سننے والوں کے لیے بہت ڈھیر ساری دعائیں ہیں۔ ہم لوگوں نے پچھلی آڈیو میں حضرت شیس علیہ السلام تک پڑھا تھا کہ ولادت ہوئی تھی ان کی حضرت آدم کے ہاں، اور اس کے علاوہ حضرت شیس کے بعد حضرت آدم کے ہاں یافس کی بھی ولادت ہوئی تھی۔ آئیے چلتے ہیں کتاب کے اگلے صفحات کی طرف۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بارگاہ احادیث میں اپنے بیٹوں کی شادیوں کے لیے درخواست کی۔ خداوند عالم نے اس کا بندوبست فرمایا۔ زرارہ بحوالہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کہتے ہیں کہ خداوند عالم نے پنجشنبے کے دن وقت عصر کے بعد آسمان سے ایک حوریہ کو بصورت انسان بھیجا کہ جس کا نام نزل تھا، اور حضرت آدم کو حکم دیا کہ شیس کا نکاح اس کے ساتھ کر دو۔ چنانچہ انہوں نے نزلہ کا نکاح شیس کے ساتھ کر دیا۔ پھر دوسرے دن وقت عصر کے بعد ایک اور حوریہ کو بصورت انسان نازل فرمایا کہ جس کا نام منزلہ تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ یافس کی شادی اس کے ساتھ کر دو۔ چنانچہ جناب آدم علیہ السلام نے دونوں میں باہمی مناکحت کر دی، اور ان دونوں کی شادیوں کے بعد ان کے ہاں لڑکا اور لڑکی پیدا ہوئے، یعنی شیس کے ہاں لڑکا اور یافس کے ہاں لڑکی۔ پھر توالد و تناسل کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور اسی پاک اور جائز طریقے سے انبیاء اور مرسلین بھی پیدا ہوئے۔ پھر شیس کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی کہ جب وہ بالغ ہوئی تو اس کی شادی حابیل ثانی نبیرہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ بحکم خدا کر دی گئی۔ اسی سلسلہ نسل سے دنیا کی آبادی نے فروغ پایا ہے۔ علامہ مجلسی ایک روایت کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے مشہور بیٹوں کے علاوہ 4 بیٹے ان سے اور بھی پیدا ہوئے کہ جن کی شادیاں حوروں کے ساتھ ہوئیں۔ ایک روایت ہے کہ جناب شیس کے بھی مزید 4 فرزند پیدا ہوئے جن کی شادیاں 4 جنیات سے ہوئی تھیں۔ حیات القلوب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 50۔ علامہ مجلسی نے ان روایات کی صحت کے امکان کا حوالہ دیا ہے۔ میرے نزدیک اس قسم کی روایات کی صحت کا بہت زیادہ امکان ہے، کیونکہ خداوند عالم آدم علیہ السلام کی نسل کو بہت جلد بڑھا کر دنیا میں پھیلانا چاہتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب جناب آدم علیہ السلام نے انتقال فرمایا تھا تو ان کی نسل کے افراد 40,000 تک پہنچ گئے تھے۔ میری متذکرہ بالا تحریر سے بڑی حد تک اس امر پہ روشنی پڑ گئی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل کیوں کر بڑھی اور یہ دنیائے ارضی آبادی سے کیوں کر معمور ہوئی، لیکن اس کی مزید وضاحت کے لیے یوں سمجھیے کہ خداوند عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کو حوا سمیت زمین پر بھیج کر انہیں سب سے پہلے 2 بیٹے عطا کیے، ایک قابیل دوسرا حابیل۔ قابیل کے لیے خدا نے جنیاں کو بھیجا اور حابیل کے لیے ایک حوریہ بصورت انسان ارسال فرمائی۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر ڈالا۔ حابیل کے قتل ہو جانے کے بعد ان کی حوریہ بیوی موسوم بنزلہ سے حابیل ثانی پیدا ہوئے۔ قتل حابیل کے بعد 100 سال تک بروایت 500 سال تک آدم و حوا سے مقاربت نہیں ہوئی۔ پھر دونوں جب یکجا ہوئے تو جناب شیس پیدا ہوئے۔ شیس کی شادی ایک حوریہ سے ہوئی جس کا نام نزلہ تھا۔ پھر تھوڑے عرصے کے بعد ایک اور فرزند پیدا ہوا کہ جس کا نام یافس رکھا۔ بلوغ کے بعد اس کی بھی شادی ایک حوریہ سے ہوئی کہ جس کا نام منزلہ تھا۔ پھر شیس کے ہاں لڑکا ہوا اور یافس کے ہاں لڑکی، ان دونوں میں بھی باہمی مناکحت کر دی۔ اس کے بعد شیس کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی کہ جس کا نام حوریہ تھا، اس کی شادی حابیل ثانی کے ساتھ کر دی گئی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں 4 لڑکے پیدا ہوئے کہ جن کی شادیاں 4 حوروں کے ساتھ ہوئیں۔ اسی دوران میں جناب شیس کے بھی مزید 4 لڑکے پیدا ہوئے کہ جن کی شادیاں 4 جنیات کے ساتھ ہوئیں۔ پھر ان تمام مذکورہ میاں بیویوں سے مسلسل اولادیں پیدا ہوتی رہیں کہ جن میں لڑکے بھی تھے اور لڑکیاں بھی، اور ان میں مناکحت کا جائز سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کے وقت تک 40,000 کی تعداد پہنچ گئی۔ اس طرح حضرت آدم و حوا کی نسل بڑھی اور ساری دنیا آدمیوں سے بھر گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ جب سلسلہ تولد و تناسل قائم ہو گیا تو خداوند عالم نے
حملہ حوروں کو آسمان پہ بلا لیا اور انہیں ان کی اصلی شکل دے دی گئی۔ ہم نے حضرت آدم و بی بی حوا کی نسل کے متسلسل کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کے ارشادات گرامی کی روشنی میں استنباط کر کے لکھا ہے۔ ہمارے نزدیک مذکورہ شکل کے علاوہ قطعاً کوئی اور ذریعہ اور صورت اس کے متعلق نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکتی ہے، اور یہ بالکل یقینی ہے کہ وہ لوگ جو اس کے علاوہ مختلف صورتیں پیش کرتے ہیں یا کریں گے وہ سب لوگ محمل اور سرتاسر غلط اور ناقابل اعتماد ہیں، کیونکہ انہوں نے جو بات عصمت کے اقوال اور ارشادات سے تمسک نہیں کیا بلکہ اس قیاس پر اپنے خیال کی بنیاد قائم کی ہے کہ جبکہ آسمان سے آدم و حوا کے سوا ان کے جن سے کوئی اور اترا ہی نہیں، اور نسل آدم بڑھی بھی ہے، تو لامحالہ یہی شکل ہو سکتی ہے کہ آدم و حوا سے تمام لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہوئیں اور ان سے نسل بڑھتی ہو، یعنی حقیقی بہنوں اور حقیقی بھائیوں میں مناکحت ہوئی ہو، اور اس سے نسل آدم نے فروغ پایا ہو۔ حالانکہ یہ مسلم ہے اور اسلام کے دونوں بڑے فرقے سنی اور شیعہ اس کے قائل ہیں کہ بہن اور بھائی میں مناکحت قطعاً حرام ہے، تو یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ حرام سلسلہ توالید و تناسل سے انبیاء، اوصیاء اور صالحین پیدا ہوں کہ جو پاک اور پاکیزہ ہوتے ہیں؟ غور کرنے کی بات ہے کہ مذکورہ سلسلے کو تسلیم کرنے سے خدا پر یہ کتنا بڑا الزام عائد ہوتا ہے کہ اس میں پاک طریقے سے توالید و تناسل کے سلسلے کو بڑھانے کی طاقت نہیں تھی اور وہ صحیح سلسلہ قائم کرنے سے عاجز تھا۔ امام اہل سنت علامہ ابن اسحاق احمد بن محمد ابراہیم ثعلبی، مذہب شیعہ خاتم المحدثین علامہ محمد باقر مجلسی تحریر فرماتے ہیں کہ معاویہ بن عمار روایت کرتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق سے دریافت کیا کہ حضرت آدم اپنی لڑکی کا نکاح اپنے لڑکے سے کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ پناہ بخدا ایسا ہرگز نہیں، اگر وہ ایسا کرتے تو رسول کریم اس سے کیوں باز رہتے، جبکہ آدم کا دین اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ایک ہی تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں حابیل و شیث اور یافس کی تولید التناسل کی وضاحت کر دینے کے بعد یہ امر بھی قابل تذکرہ ہے کہ قابیل کے جو کافر ہو گیا تھا اور شیطان کے تعلیم سے آتش پرستی کا بانی بن گیا تھا، اس کی نسل کیوں کر بڑھی؟ اس کے متعلق عرض ہے کہ جب حابیل کی قربانی قبول ہو گئی تھی، مسترد کر دی گئی تھی اور اس نے حابیل کو قتل کر دیا، پھر جناب آدم علیہ السلام حد سے واپس آ گئے، انہوں نے باز پرس کی تھی۔ اس وقت قابیل اپنی عورت کو لے کر یمن چلا گیا، اس نے وہاں پہنچ کر شیطان کے کہنے سے آتش پرستی شروع کر دی۔ تواریخ میں ہے کہ شیطان نے قابیل سے کہا کہ آگ کی عظمت تم نے دیکھ لی، اب ضرورت ہے کہ تم اس کی پوجا کیا کرو، چنانچہ اس نے آتش پرستی کی بنیاد قائم کر دی۔ کتاب روضۃ الصفا۔ ہمیں کسی تاریخ میں اس کے توالد اور تناسل کے متعلق کچھ نہیں ملا، لیکن یہ مسلمات سے ہے کہ اس کی اولادیں بڑھیں اور طوفان نوح تک اس کی اولادیں ہزاروں کی تعداد میں ہو گئی تھیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جبکہ نسل بڑی ضرور ہے تو آخر کیوں کر بڑھی؟ ہم اس وقت کے آتش پرستوں کے اصول مناکحت پر جب نظر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں حقیقی بہن بھائیوں میں عقد جائز ہے، تو سمجھ میں آتا ہے کہ قابیل کے جو اس مسلک کا بانی تھا اس نے بھی اپنے لڑکے اور لڑکیوں میں مناکحت کی ہوگی اور حقیقی بہن بھائیوں کے آپس میں ملنے سے اولادیں پیدا ہوئی ہوں گی اور یہی اس کی نسل کے بڑھنے کا سبب قرار پایا ہوگا۔ مورخین کا بیان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کا جب تقریباً نصف حصہ گزر چکا اور آپ کی اولاد بکثرت زمین پر پھیل گئی تو خداوند عالم نے انہیں مبعوث برسالت فرمایا اور انہیں انہی کے بیٹوں پر نبی گردانا۔ بروایت معارج النبوت ان پر 50 وقت کی نمازیں اور روزہ واجب کیا۔ اس نے جنابت فرض کیا، سور، شراب، مردار گوشت اور خون کی نجاست اور ان کے استعمال کی حرمت کا حکم فرمایا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ ایام بیض یعنی ہر مہینے کا 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ واجب کیا گیا اور یہ سلسلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک قائم رہا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایام بیض کے روزے کا وجوب ہر پیغمبر سے متعلق رہا ہے۔ کشف الاسرار میں ہے کہ اگلے انبیاء اور اگلی امتوں پر یوم عاشوراء اور ایام بیض کے روزے واجب تھے۔ وہب بن منبع کا کہنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بعثت
500 سال کی عمر میں ہوئی۔ ایک روایت میں ہے کہ ماہ سیام کے روزوں کے فرض ہونے سے پہلے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یوم عاشورہ اور ایام بیض میں روزے رکھتے تھے۔ بعثت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ یمن جا کر قابیل اور اس کی اولاد کو راہ راست پر لانے کی سعی کرو۔ چنانچہ جناب آدم بروایت روضۃ الصفا وہاں تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے دیکھا کہ قابیل اور اس کی اولاد مختلف قسم کی لغویات میں مبتلا ہے۔ آتش پرستی کا اعلیٰ پیمانے پر انتظام ہے، بیت النیران بنا ہوا ہے، زنا کاری، شراب خوری بالکل عام ہے، گانے بجانے کے جملہ اسباب فراہم ہیں، بانسری بج رہی ہے، طبلے ٹھنک رہے تھے، تھاپ پڑ رہی تھی، بتوں کی پرستش جاری تھی۔ ان سب کا استاد شیطان اپنی حرکتوں میں مصروف تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وہاں پہنچ کر قابیل اور اس کی اولاد کو مخاطب کر کے فرمایا کہ راہ راست پر آ جاؤ، تم لوگ جو کچھ کر رہے ہو بالکل غلط ہے، خدا ایک ہے اور ساری مخلوقات کو اسی نے پیدا کیا، وہی جلاتا ہے، مارتا ہے، تم لوگ اس تمام لغویات کو چھوڑ کر سیدھے راستے پہ لگ جاؤ، میری بات مانو، میں تمہاری رہبری کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ ان لوگوں نے آپ کی ایک نہ سنی، پھر آپ نے سنگ خارا سے بطور معجزہ آب شیریں کا چشمہ جاری کیا، سنگریزوں سے اپنی نبوت و رسالت کی تصدیق کرائی، درختوں کو رواں دواں کر کے دکھایا۔ تب بروایت روضۃ الصفا کچھ لوگوں نے آپ کی بات مانی اور وہ راہ راست پر آ گئے، باقی سب کے سب کافر ہی رہے، اور بروایت امام ثعلبی طوفان نوح کے موقع پر یہ تمام حضرات غرق ہو گئے۔ مورخین کا بیان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پر 60 صحیفے نازل ہوئے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ 20 صحیفے نازل ہوئے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں 21 صحیفے نازل ہونے کی بھی تعداد لکھی ہوئی ہے۔ علامہ نعمت اللہ جزائری ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آنے کے بعد جو انگشتری بنوائی تھی اس پر محمد رسول اللہ علی امیر المومنین کندہ کرایا تھا۔ کتاب قصص الانبیاء۔ خداوند عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اپنا خلیفہ خود بنا کر اس امر کی بنیاد قائم کی کہ خلیفہ بنانا میرا ہی کام ہے اور میں ہی خلیفہ اور جانشین بنا سکتا ہوں، اور چونکہ اسلام ہمیشہ کے لیے آیا ہے لہٰذا اس کے لیے دائمی قانون وضع کر دیا گیا۔ قرآن مجید میں ہے کہ خدا ہی جس کو چاہتا ہے چنتا ہے اور منتخب کرتا ہے، انسانوں کو اس میں کوئی اختیار نہیں۔ خلاق عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اپنا جانشین اور خلیفہ بنا کر بھیجا۔ پھر جب حضرت آدم کے ہاں قابیل و حابیل کی ولادت ہوئی تو خدا نے حابیل کی صلاحیتوں کے پیش نظر انہیں جانشین بنایا اور حضرت آدم کو حکم دیا کہ وصایت سپرد کریں، اس میں اعظم کی تعلیم دے دو۔ چنانچہ جناب آدم نے حکم خدا کی تعمیل کی، اور پھر جب حابیل قتل ہوئے تو ان کی حاملہ بیوی سے ایک اور فرزند متولد ہوا کہ جس کا نام حضرت آدم نے حابیل ہی رکھا۔ اس حابیل ثانی کے بلوغ کے بعد بمطابق روایت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام حکم خدا سے حضرت آدم نے انہیں جانشین بنا کر وصایت سپرد کی اور اس میں اعظم وغیرہ کی بھی ان کو تعلیم دی تھی۔ حابیل ثانی اپنی زندگی بھر فرائض منصبی ادا کرتے رہے، اس دوران میں شیث اور یافز بھی پیدا ہوئے۔ جب حابیل کا انتقال ہوا اور حضرت آدم کے بھی انتقال کا زمانہ قریب آیا تو خدا نے ان کو حکم دیا کہ اب خلیفہ اور جانشین شیث کو بنا دو۔ وہ تمام چیزیں کہ جو تمہیں تمہاری پیغمبری سے متعلق بتائی گئی تھیں اور جو نام وغیرہ سکھائے گئے ہیں وہ سب شیث کے حوالے کر دو۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیل و تکمیل کی۔ کتاب حیات القلوب۔ مورخین کا بیان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آنے کے بعد 930 سال اور بروایت علامہ جوہری 1000 سال یا پھر 1030 سال زندہ رہے اور یہی ان کی مدت عمر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت حوا خصوصیت کے ساتھ محو گریاں تھیں اور 40,000 اولاد در اولاد رو رہی تھی۔ آپ کی وفات کے بعد جناب جبرائیل کے بتائے ہوئے اصول پر حضرت شیث علیہ السلام نے غسل و کفن کا انتظام کیا۔
ایک روایت میں ہے کہ جناب شیس علیہ السلام نے حضرت جبرائیل سے کہا کہ نماز جنازہ آپ پڑھائیں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ان کے جانشین اور خلیفہ ہو اور یہ حق صرف اور صرف تم سے مخصوص ہے۔ قصص الانبیاء میں روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات یوم جمعہ 8 ماہ نیسان بمطابق 15 محرم الحرام کو ہوئی، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کا انتقال 11 محرم کو ہوا۔ ایک روایت میں ہے کہ قبر میں حضرت آدم کا منہ کعبے کی طرف تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد جناب حوا 1 سال زندہ رہیں، پھر 15 یوم بیمار رہ کر وفات پا گئیں اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ ان کی مدت حضرت آدم علیہ السلام سے 1 سال 15 یوم زیادہ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا مدفن۔ اس امر پر تقریباً تمام کتب تواریخ متفق ہیں کہ حضرت آدم کا انتقال مکے میں ہوا اور آپ کو ابو قبیس میں دفن کیا، لیکن اس میں کچھ اختلاف ہے کہ ان کا تابوت حضرت نوح نے دوران طوفان برآمد کیا تھا تو پھر اسے کہاں دفن کیا۔ روایات میں کچھ جگہوں پر یہ بھی نقل ہے کہ حضرت نوح کی قبر نجف اشرف میں حضرت علی شیر خدا کی تربت مقدسہ کے عقب میں ہے اور زیارت بھی وہاں پر لکھی گئی ہے۔ ارباب عصمت کا بھی یہی ارشاد ہے کہ طوفان کے موقع پر حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کا تابوت نجف اشرف لائے تھے اور وہیں پر ان کو دفن کیا گیا۔ حضرت شیس علیہ السلام۔ شیس سریانی زبان کا لفظ ہے کہ جس کے معنی عربی میں حبۃ اللہ کے ہے، یعنی عطیہ خدا کا، کیونکہ حضرت آدم کے بیٹے حابیل کے قتل کی صدمے کی وجہ سے مدتوں جناب حوا کے پاس نہیں آئے تھے اور بالآخر حکم خداوندی سے ان کو شیس اولاد پیدا ہوئی، اور وہ سب سے زیادہ لائق، فائق، حاکم، فاضل، عبادت گزار اور متقی تھے، لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں اپنا جانشین بنایا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت آدم نے انتقال سے چند یوم قبل اپنی تمام اولاد کو جمع کر کے انہیں ہدایت کی اور خصوصی طور پر یہ کہا کہ شیس کو میں بحکم خدا خلیفہ بنائے جاتا ہوں، تم ان کی پوری پیروی کرنا اور ان کی کسی طرح مخالفت نہ کرنا اور قابیل کی اولاد سے اختلاف پیدا نہ کرنا۔ پھر جناب شیس سے فرمایا کہ نور محمدی جو کہ تمہارے صلب میں ہے اس کی پوری حفاظت کرنا اور غیر پاکیزہ رحم میں اسے جانے نہ دینا اور میرے تابوت کی پوری محافظت کرنا۔ مورخین کا بیان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جناب شیس کو بہت زیادہ چاہتے تھے اور انہوں نے وہ تمام تعلیم انہیں دے دی کہ جس کے وہ خود عالم تھے، لہٰذا جناب شیس نے درس و تدریس اور تعلیم و تفہیم کا سلسلہ شروع کیا اور لوگوں کو گوہر علم و حکمت سے مالا مال بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل توریت انہیں اوریائے اول یعنی معلم اول کہتے ہیں۔ حضرت شیس حضرت آدم علیہ السلام سے مشابہ تھے اور ان کی بیوی جناب حوا سے مشابہ تھی، اور وہ یہ بھی تحریر کرتے ہیں کہ جب حضرت شیس کی بیوی حاملہ ہوئی تو ہر طرف سے ان کی کان میں یہ آواز آتی تھی کہ تیرے شکم میں نور محمدی پہنچ گیا ہے، خدا مبارک کرے، اور یہ آواز اس وقت تک آتی رہی جب تک جناب انوش پیدا نہیں ہو گئے۔ انوش کے معنی صادق کے ہیں۔ جب انوش متولد ہوئے تو اس وقت جناب شیس علیہ السلام کی عمر 150 سال کی تھی، اور روایت میں ہے کہ جب وہ پیدا ہوئے تو نور محمدی ان کی پیشانی میں چمک رہا تھا۔ یہ وہ پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے درخت خرمے کی کاشت کی اور پھر صدقہ بھی نکالا۔ مورخین کا بیان ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور آپ ان کے جانشین کی حیثیت سے تبلیغ کر رہے تھے تو خدا نے انہیں مبعوث برسالت فرمایا اور ان پر صحائف کا نزول شروع ہوا۔ اکثر روایات میں ہے کہ آپ پر 50 صحیفے نازل ہوئے۔ جب حضرت شیس کی وفات کا زمانہ قریب ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے انوش کو اپنا وصی مقرر کیا اور ان کے دستے اقتدار میں بنی آدم کی طاقت دے دی۔ جب حضرت شیس اور جناب انوش کو اپنا جانشین بنا چکے اور ان کی عمر بروایت علامہ مجلسی 912 سال کی ہو گئی تو وہ اس وقت علیل ہو گئے۔
حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے شیس ان کے قائم مقام ہوئے۔ انہوں نے اپنی قوم کو تقوی، عمل صالح کی ہدایت کی، اور وہ ایسے ہو گئے کہ تسبیح و تقدیس میں مشغول رہتے تھے۔ نہ ان میں بغض و حسد تھا، نہ آپس کی دشمنی، نہ تہمت، نہ ترازی، نہ کذب بیانی، نہ ہی کسی قسم کی برائی۔ ہاں، خون حابیل کے وہ جب قسم کھاتے تھے تو خون حابیل کی کھاتے تھے۔ پھر جب ان کی وفات قریب ہوئی تو انہوں نے اپنے بیٹے اور سب خاندان والوں کو طلب کیا، عورتوں کو بلایا، انہیں دعائیں دیں اور خون حابیل کی قسم دے کے فرمایا کہ اگر تم لوگ اس مقدس پہاڑ سے نیچے نہ اترے اور اولاد قابیل سے میل جول پیدا بالکل بھی مت کرنا۔ اس کے بعد اپنے بیٹے انوش کو اپنا جانشین مقرر کیا، انہیں حکم دیا کہ تابوت آدم کی حفاظت کریں، تقوی کو اپنا شعار بنائیں، نیز اپنی قوم کو تقوی کی ہدایت کی اور انہیں عبادت خداوندی کی طرف دعوت دیتے تھے۔ جناب انوش علیہ السلام حضرت شیس کے بعد اپنے دادا حضرت آدم اور اپنے پدر بزرگوار حضرت شیس کی ہدایت کے مطابق دین میں مصروف رہے اور تبلیغ دین بھی کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کی عمر بروایت تواریخ 90 سال کی ہو گئی تو خداوند عالم نے انہیں اولاد عطا کی، جن میں بروایت طبری قینان سب میں لائق، فائق اور عالم تھے۔ جناب انوش نے قینان کو اپنا وسیع اور زمین کا خلیفہ بنایا۔ عجائب القصص میں ہے کہ قینان کے معنی مستولی یعنی غالب کے ہیں اور یہ ایک عبرانی لفظ ہے۔ حضرت انوش علیہ السلام اپنی ذمہ داری نبھاتے آخر ایک وقت آیا کہ آپ کی عمر 965 سال کی تھی کہ جب آپ کا انتقال ہوا۔ جناب انوش کی وفات کے بعد سے پوری ذمہ داری کے ساتھ جناب قینان نے تبلیغ کے فرائض ادا کرنے شروع کیے اور اپنی پوری جد و جہد کے ساتھ اچھی خاصی کامیابی حاصل کی۔ 70 یا 80 سال تک آپ کے کافی فرزند بھی تھے، لیکن بیان کیا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ لائق مہلائیل تھے۔ یہ لفظ مہلائیل کے معنی ممدوح کے ہیں۔ طبری میں یہ بھی قینان نے اپنے جانشین مہلائیل کو ان کی لیاقت و صلاحیت کی وجہ سے ان کو جانشین بنایا تھا۔ جناب قینان علیہ السلام کی وفات کے بعد جناب مہلائیل تمام بنی آدم کو سمیٹے رہے اور آباء و اجداد کی وصیت کے مطابق صحیح پیہم کرتے رہے کہ اولاد آدم معاہدہ اتحاد پر قائم رہے اور کوئی بھی انتشار ان میں پیدا نہ ہو۔ اس لیے بروایت روضۃ الصفا بنی آدم کے اطراف عالم میں پھیلایا اور خود اولاد شیس سمیت مقام بابل میں جاگزیں ہوئے اور شہر سوس کی بنیاد ڈال کر وہیں پر مستقل طور پر رہنے لگے۔ جب مہلائیل کی عمر 60 سال کی ہوئی تو ان کے ہاں پر ایک فرزند متولد ہوا کہ جس کا نام انہوں نے یرد رکھا کہ جس کے معنی بروایت عجائب القصص ضابطہ یعنی قاعدہ اور قانون ہیں۔ ملا آخوند رقم طراز ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے قینان تک سبھی دین اسلام کی تبلیغ کرتے چلے آئے، یہاں تک کہ قینان کے ہاں ایک فرزند کہ جس کا نام مہلائیل تھا وہ پیدا ہوا اور وہ حسن و جمال سے بہت آراستہ تھا۔ اس کے حسن و جمال کا تو یہ عالم تھا کہ ان کے چہرے کو اچھی طرح دیکھ بھی نہ پاتے تھے، وہ ہر وقت اپنے آپ کو نقاب سے ڈھانپ کے رکھتے تھے۔ مغرب سے مشرق تک ان کے حسن کا شہرہ تھا، بے شمار حضرات مسلسل صرف ان کو دیکھنے کے لیے آتے تھے، تحفے تحائف لاتے تھے، ہر آنے والا ان کے جاہ و حشم اور قدرتی جلال کو دیکھ کے حیران ہو جاتا۔ یہ سلسلہ عرصے تک جاری رہا کہ جب مہلائیل کا انتقال ہوا تو ان کے انتقال کے بعد جو لوگ آتے تھے وہ بڑے مایوس ہو کے واپس جاتے اور جو نذرانہ لاتے واپس لے جاتے۔ ایک دن شیطان نے اولاد مہلائیل سے کہا کہ مہلائیل تم لوگوں سے بہت ناراض ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ ناراضگی کی وجہ؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں میری اولاد میں کوئی ایسا نہیں جو ان لوگوں کو تسلی دے سکے جو مجھے دیکھنے آتے ہیں اور مجھے نہ پا کے وہ رنجیدہ واپس لے جاتے ہیں۔ ان لوگوں نے شیطان سے جو انسانی صورت میں تھا پوچھا کہ اب ہم اس کا کیا علاج کریں؟ تو شیطان نے کہا کہ اس کا آسان علاج ہے۔ اس نے کہا کہ تم ان کی صورت بنا کر ان کی شکل بنا کر اپنے گھر میں رکھو اور اس پہ نقاب ڈال دو تاکہ جب لوگ آئیں ان کی زیارت کر لیا کریں اور مطمئن ہو کے واپس لے جایا کریں۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ مہلائیل تم سے خوش ہو جائیں گے۔ یہ سن کے فرزندان مہلائیل خوش ہو گئے اور اس سے کہا کہ تم ہماری اس میں مدد کرو۔ اس نے کہا میں تیار ہوں گا، تم بے فکر رہو۔ چنانچہ اس نے ایک پتھر کا اسٹیچو بنایا اور اس کے چہرے پر نقاب ڈال دی۔
اس کے بعد جو بھی لوگ آتے زیارت کرتے چلے جاتے۔ یہ سلسلہ تقریباً 1-2 قران تک چلتا رہا۔ ایک دن شیطان یہ اندازہ لگا کر کہ اب یہ لوگ اس سلسلے کی بنیاد سے بے جز ہو گئے ہیں، موجودہ عہد کے بزرگوں سے ملا اور کہنے لگا کہ آپ لوگ اس کی پرستش کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے آباء و اجداد ہمیشہ سے اسے پوجا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے اس کے کہنے کو باور کیا اور اس کے پوجنے لگے، اور اس طرح سے دنیا میں بت پرستی پھیل گئی۔ مورخ بیان کرتے ہیں کہ جب مہلائل کی موت کا وقت نزدیک آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے یرد کو اپنا جانشین بنایا۔ مہلائل اتوار کے دن 3 گھنٹے دن چڑھے 895 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ جناب یرد کی عمر جب 162 سال کی ہوئی تو جناب ادریس علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ناسخ تواریخ جلد نمبر 1 ابتری لکھتے ہیں کہ دختران کہ یرد کے ہاں لڑکیاں بہت زیادہ پیدا ہوئیں اور ان میں ایک لڑکا بھی پیدا ہو جس کا نام بزبان سریانی ادریس تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وصیت کے مطابق یہ عہدہ تمام ذمہ داران اپنے جانشینوں کو ہدایت کرتے رہے کہ پہاڑ سے اتر کر اولاد قابیل سے اختلاط نہیں کرنا، اور اس کی حفاظت بھی کرتے رہے۔ لیکن عہد یزد میں جب ان کی عمر 500 سال ہو گئی تھی تو اولاد شیس نے یہ عہدہ ان لوگوں کے پہاڑ سے اتر کر اخلاط کا سبب یہ ہوا کہ ابلیس نے اولاد قابیل میں سے 2 آدمیوں کو کہ جن کے نام یوبل اور تبلقین تھے منتخب کیا اور ان کو خوب گانا بجانا سکھایا، ہر قسم کی آلات لہو و لعب بنانے میں ماہر کیا۔ پھر ان سے کہا کہ بہت سی جمعیت لے کر کوہ ابو قبیس کے دامن میں جاؤ اور گاؤ بجاؤ اور رقص کرو۔ چنانچہ یہ لوگ بہت سے آدمیوں کو لے کر دامن کوہ پہنچے اور اپنا کام شروع کیا۔ جب اولاد شیس نے ان لوگوں کی آوازیں سنی تو آپس میں کہنے لگے کہ دیکھنا چاہیے کہ زمین پر ہو کیا رہا ہے، یہ کس قسم کی آوازیں ہیں۔ تو ان میں سے 100 افراد وہ ہنگامہ دیکھنے گئے۔ جب جناب یرد کو ان کے عزائم معلوم ہوئے تو انہوں نے سب کو بلا کر انہیں آدم سے لے کر مہلائل تک کی وصیتوں کے حوالے دیے۔ ان کو روکنا چاہا مگر وہ نہیں مانے۔ تب جناب ادریس علیہ السلام کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، سنو، جو میرے باپ کا فرمان نہیں مانے گا اور جد نامدار حضرت آدم علیہ السلام والی بات اس کی وصیت کو نظر انداز کرے گا اور زمین پہ اترے گا، ہم دوبارہ اس کو پہاڑ پر چڑھنے نہیں دیں گے۔ مگر ان لوگوں نے ایک نہ سنی اور وہ اترنے لگے۔ بالآخر وہ پہاڑ سے اتر کر قابیل کی لڑکیوں کے ساتھ گھل مل گئے اور ہر قسم کی غلط کاریوں میں مبتلا ہو کر دین و ایمان کھو بیٹھے۔ ایک روایت میں ہے کہ بت پرستی کی ابتدا عہد ادریس میں شیطان کے ذریعے سے ہوئی تھی۔ مورخین کا بیان ہے کہ جب جناب یرد کی موت کا زمانہ قریب ہوا تو انہوں نے اپنی اولاد کو جمع کر کے ان کی خیر و برکت کی دعائیں دیں اور جناب ادریس کو اپنا وصی بنایا اور خصوصیت کے ساتھ انہیں عدم اختلاط اولاد قابیل کی ہدایت کی اور کہا کہ ہمیشہ قبر جناب آدم علیہ السلام کے قریب نمازیں پڑھتے رہنا۔ اپنی اولادوں سے کہا کہ جن کی تعداد اس وقت 40 تھی کہ اول تو تم اس پہاڑ سے نہ اترنا، اور اگر اترنا ہی پڑے تو پھر اولاد قابیل سے اختلاط نہ پیدا کرنا، تابوت آدم کو ہمراہ لیتے جانا۔ جناب یرد کے 40 لڑکے لڑکیاں تھیں اور سب میں چھوٹے جناب ادریس علیہ السلام تھے۔ انہوں نے انہی کو اپنا جانشین بنایا۔ اس کے بعد جمعے کے دن غروب شمس کے بعد 962 سال کی عمر میں انتقال فرما گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام۔ لفظ ادریس درس و تدریس سے ماخوذ ہے اور ان کا اصل نام اخنوق تھا اور شجرہ نسب یہ ہے اخنوق بن یرد بن مہلائل ابن قینقاع بن انوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام مصر کے ایک علاقے میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش کے وقت آپ کے والد بزرگوار جناب یرد کی عمر 162 برس کی تھی اور آپ کی والدہ کا اسم گرامی بروایت امام ثعلبی عاشوت تھا۔ آپ چونکہ صحف آسمانی کا درس کثرت سے دیا کرتے، آباء و اجداد کی شریعت کے احکام بیان کیا کرتے تھے، معارف الہیہ سنن انبیاء کی لوگوں کو تعلیم دیتے، اس لیے آپ کا لقب ادریس علیہ السلام ہو گیا۔ لفظ اخنو عبرانی ہے اور لفظ ادریس عربی ہے، اس لیے اہل عرب نے آپ کے لقب کو نام کا درجہ دے دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو خداوند متعال نے 10 چیزوں میں منفرد فرمایا تھا۔ آپ نبی مرسل تھے،
30 صحیفے آپ پر نازل ہوئے، علم نجوم کی تعلیم سے انہیں بہراور کیا۔ یہ وہ پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے قلم سے لکھنے کی ابتدا کی ہے۔ کپڑا سینا بھی انہوں نے ایجاد کیا، ان سے پہلے لوگ چمڑے کا لباس پہنتے تھے۔ جنگ کے اسلحے بھی انہوں نے ایجاد کیے، جہاد کی بنیاد انہوں نے قائم کی، کفار اور ان کی اولاد کو گرفتار کرنے کی بنیاد بھی انہوں نے قائم کی۔ لباس سینا اور پہننا بھی انہی کی ایجاد ہے، اور خدا نے انہیں سب سے پہلے زندہ آسمان پہ اٹھا لیا۔ مورخین کا بیان ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے 100 شہر آباد کیے۔ علامہ مجلسی کا بیان ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام مسجد سہلہ میں ہی بیٹھ کر خیاطی کا کام کرتے اور وہیں پر رہا کرتے تھے۔ 72 زبانیں بتائی گئی ہیں کہ آپ کو آتی ہے، اور آپ ہر زبان میں تبلیغ کیا کرتے تھے۔ مورخین کا بیان ہے کہ اولاد قابیل جو کہ حد شمار سے باہر ہو گئی تھی، وہ پہلے ہی آتش پرست تھی، بت پرست تھی، اور اس کے علاوہ وہ لوگ زناکاری، ماں بہنوں کا عام استعمال، اس کے علاوہ شراب خوری بھی ان لوگوں نے شروع کر دی تھی۔ وہ باقاعدہ شیرہ انگور سے شراب بنانے کی ترکیب انہیں آتی تھی۔ تو خداوند عالم نے حضرت ادریس علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ علامہ مجلسی اور علامہ جزائری بحوالہ اصول کافی تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے عہد میں ایک نہایت ہی جابر اور ظالم بادشاہ تھا۔ وہ ایک بار سیر کرتے کرتے ایک ایسے مقام پر پہنچا کہ جس مقام کا بادشاہ ایک مومن خالص تھا۔ جابر بادشاہ نے اس کی سرزمین سے گزرتے ہوئے ایک یوم کے لیے قیام کیا۔ دوران قیام میں اس مقام کی سرسبزی اور شادابی کی وجہ سے اس نے یہ رائے قائم کی کہ میں اس زمین کو حاصل کر کے یہیں قیام کروں گا اور اس کو اپنی طویل و عریض حکومت کا مرکز بناؤں گا۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنے ارکان دولت کو جمع کیا اور ان سے دریافت کیا کہ یہ مقام کس کا ہے۔ ان لوگوں نے دریافت کر کے بتایا کہ یہ مقام ایک مومن کا ہے۔ تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے بلایا جائے۔ جب وہ حاضر ہوا تو بادشاہ نے اسے کہا کہ میں تیرے اس ملک و مقام کو چاہتا ہوں، کیا تو مجھے دے سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اسے دینے سے مجبور ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ تو اس کی قیمت طے کر لے، میں اسے ادا کروں۔ تو اس مومن نے کہا کہ میں اسے فروخت نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے بال بچوں کا آذوقہ اسی سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ میں اپنی زندگی کے ایام نہایت فراغی کے ساتھ اسی زمین کی وجہ سے گزار رہا ہوں۔ بادشاہ جب اس زمین کے حاصل کرنے سے عاجز رہا تو اسے بہت غصہ آیا، لیکن وہ کچھ کر نہ سکا۔ اس غصے کی حالت میں داخل خانہ ہوا تو اس کی عورت نے پوچھا کہ آج غیر معمولی غم و غصہ آپ کے چہرے سے ظاہر ہے، آخر بات کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس زیر قدم سرزمین کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہاں کا والی نہ میرے حق میں اس سے دستبردار ہوتا ہے اور نہ ہی اسے فروخت کرتا ہے، اور یہ جگہ ہے ایسی کہ میں اسے حاصل کرنے کے لیے بے چین ہوں۔ یہ سن کر اس کی بیوی کہ جس سے یہ حرامر میں مشورہ لیا کرتا تھا اس سے بے حد چاہتا تھا، اس نے کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، میں اس زمین کے حاصل کرنے کا راستہ اور ذریعہ بتائے دیتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اس والی اور اس کے گھرانے کو قتل کرا دیں۔ بادشاہ نے کہا قتل کرانے کا کوئی بہانہ بھی تو ہو۔ تو اس عورت نے کہا کہ بہانہ میں بنا دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی قوم و قبیلے کے 40 آدمی بلوائے اور ان سے کہا کہ بادشاہ کے پاس جا کر اس سے کہو کہ یہاں فلاں شخص جو رہتا ہے، جس کی یہ زمین ہے، وہ آپ کے دین کے خلاف ہے اور آپ کے مذہب و عقیدے کی برابر مذمت کرتا ہے۔ اور وہ لوگ اس کی تعلیم کے مطابق بادشاہ کے پاس گئے اور اس سے یہی کچھ کہا۔ بادشاہ بھی خاموش ہی تھا کہ اس کی عورت نے کہا کہ بس ایسے شخص کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے جو ہمارے مذہب کے خلاف ہے۔ اس کی مذمت کی۔ بادشاہ نے بیوی کے مشورے اور کہنے سے اس مومن کو قتل کرا دیا۔ یہ حال دیکھ کر غضب پروردگار عالم کو جوش آیا اور اس خالق قہار نے نبی وقت حضرت ادریس علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم جا کر اس ظالم و جابر بادشاہ سے کہہ دو کہ تو نے چونکہ ظلم عظیم کیا ہے، لہٰذا میں تیری سلطنت کو برباد کر دوں گا، تیری جبروت اور انانیت کو ختم کر دوں گا۔ تو نے ہمارے علم سے ناجائز فائدہ اٹھا کر ظلم و جور کو فروغ دیا۔ تو نے اس غریب کو قتل کر کے اس کے اہل و عیال کی زندگی خراب کی۔ یاد رکھو کہ میں عنقریب ایسا کر دوں گا کہ تیری مشیر عورت کا گوشت کتے کھائیں گے۔ جناب ادریس علیہ السلام نے حکم باری پانے کے بعد اس جابر بادشاہ کے دربار میں جا کر ارشاد باری پہنچا دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام جس وقت وہاں پہنچے
وہ دربار لگائے بیٹھا تھا اور اس کے حوالی موالی اور ارکان دولت اس کو گھیرے ہوئے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جو ہی خدا کا پیغام پہنچایا، بادشاہ غصے میں آیا اور کہا، اے ادریس، خیر اسی میں ہے کہ تم میرے بارگاہ سے نکل جاؤ، ورنہ میں تمہیں قتل کرا دوں گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام تبلیغ رسالت کر رہے تھے اور پیغام خداوندی پہنچا کر واپس آ گئے۔ ان کے واپس آنے کے بعد اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بیوی نے کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، میں ابھی ادریس علیہ السلام کو قتل کرائے دیتی ہوں، انہی کے ساتھ ان کی رسالت بھی قتل اور ختم ہو جائے گی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے دربار سے واپس آنے کے بعد اپنی خالص مومنوں سے کہ جن کی تعداد 20 تھی یہ واقعہ بیان کیا۔ ان لوگوں نے بھی اتفاق سے کہا کہ آپ کے قتل کا خطرہ ہے، اس لیے آپ اس مقام سے کسی اور جگہ پر چلے جائیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے جاتے ہی ازارقہ کا ایک گروہ کہ جو 40 آدمیوں پر مشتمل تھا، بادشاہ کا بھیجا ہوا تلاش ادریس میں ان کی اس جگہ پر پہنچا جس جگہ آپ بیٹھا کرتے تھے۔ جب ان لوگوں نے جناب ادریس کو اس مقام پر نہیں پایا تو واپس چلے گئے۔ حضرت ادریس کے جو اپنے چند اصحاب اور مومنین سمیت ترک مکانی کر کے یہاں سے جا چکے تھے، جب دوسرے ملک میں پہنچے تو انہوں نے سحر کے وقت بارگاہ خداوندی میں مناجات کی اور عرض پرواز ہوئے، میرے پالنے والے، میں نے تیرا حکم اس بادشاہ ظالم تک پہنچایا، اس نے جو طرز عمل اختیار کیا تو اس سے واقف ہے۔ ارشاد خداوندی ہوا کہ تم اس کے ملک سے باہر رہو، اس کا معاملہ مجھ سے متعلق رہنے دو، میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں اس کے ساتھ وہ کچھ کروں گا کہ جس کا وہ مستحق ہے۔ اور یہ سن کے حضرت ادریس علیہ السلام نے عرض کی، میرے پالنے والے، میں ایک حاجت رکھتا ہوں۔ خدا نے کہا، وہ کیا ہے؟ تم جو کہو گے میں کروں گا۔ انہوں نے عرض کی کہ میں گزارش کرتا ہوں کہ جب تک میں خود دعا نہ کروں اس قریے پر اور جو اس سے ملق ہے اس پہ بارش نہ ہو۔ ارشاد ہوا، ایسا ہی ہوگا، مگر اے ادریس، اس طرح سب بھوکے پیاسے مرنے لگیں گے۔ ادریس نے عرض کی، مالک، اس کے بغیر یہ لوگ ٹھیک بھی نہیں ہو سکتے۔ الغرض بارش بند ہو گئی اور 20 سال تک پانی آسمان سے نہ برسا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو اس اعلان کے بعد کہ اب 20 سال تک پانی نہیں برسے گا اور جب تک میں دعا نہ کروں یہ لوگ ایک قطرہ آسمانی سے بھی محروم رہیں گے، ان کے ہمراہ لے کر نکل گئے، سب کو دیگر ممالک میں منتشر کر کے خود ایک پہاڑ کی کوہ میں چھپ رہے اور وہیں عبادت کرتے تھے، دن بھر روزہ رکھتے، رات کو افطار کرتے۔ خداوند عالم نے ایک ملک کو ان کے لیے مقرر کیا کہ وہ رات کو کھانا اور پانی پہنچا دے۔ پانی بند ہو جانے کی وجہ سے ملک کی حالت خراب ہو گئے اور یہ عالم ہو گیا کہ لوگ ایک دوسرے کو کھانے کی فکر کرنے لگے۔ مچھر یہ نوبت پہنچی کہ جو بادشاہ ظالم قتل کر دیا گیا اور اس کی بیوی موت کے گھاٹ اس طرح اتر گئی کہ کتے اس کا گوشت کھاتے رہے۔ جب اس عظیم قحط کی مدت 20 سال ہو گئی تو لوگوں نے جمع ہو کر آپس میں فیصلہ کیا کہ جس خدا نے ادریس کے کہنے سے بارش بند کی ہے ہمیں چاہیے کہ اس کو رجوع کریں اور اس سے پانی کی درخواست کر کے زندگی بچانے کی کوشش کریں۔ چنانچہ لوگوں نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے، سروں پہ خاک ڈالی اور توبہ و استغفار کر کے بارش کی دعا کی۔ ان کی دعا کے بعد خداوند عالم نے جناب ادریس علیہ السلام سے فرمایا کہ اے ادریس، وہ بھی میرے ہی بندے ہیں، اب انہوں نے توبہ استغفار کی ہے، میں نے ان کی خطا معاف کر دی ہے، اب بہتر ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو اور میں پانی برساؤں۔ یہ تم سے اس لیے کہتا ہوں کہ میں تم سے وعدہ کر چکا ہوں کہ جب تک تم دعا نہیں کرو گے بارش نہیں ہوگی۔ ادریس علیہ السلام نے عرض کی کہ میری درخواست اب بھی یہی ہے کہ ابھی بارش نہیں ہو۔ خداوند عالم چونکہ اپنے نبی سے یہ وعدہ کر چکا تھا کہ جب تک تم دعا نہیں مانگو گے بارش نہیں ہوگی، اس لیے ادریس کے اس کہنے پر بھی بارش نہیں ہوئی۔ خدا نے ان کی بات پھر مان لی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس ملک کو جو ادریس کے پاس کھانا لے جاتا تھا حکم دیا کہ تم اب کھانا مت لے کے جاؤ۔ جب 3 شبانہ روز مسلسل ادریس بھوکے رہے تو بارگاہ احادیث میں عرض پرواز ہوئے کہ مالک، میری روزی کیوں بند کی ہے؟ تو ارشاد ہوا کہ ادریس، تم 3 دن نہیں گزار سکے اور میری مخلوق 20 سال سے عاجز اور پریشان ہے اور تم کو احساس نہیں، لہٰذا اب تمہارے لیے یہ ہے کہ تم اپنی روزی خود پیدا کرو۔ چنانچہ جناب ادریس طلب معاش میں نکلے، چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچے، وہاں کی ایک مکان سے دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دیا، داخل ہوئے دیکھا بوڑھی عورت چولہے کے پاس بیٹھی ہے اور اس کے پاس روٹی کے 2 ٹکڑے ہیں۔ جناب ادریس نے کہا، اے خدا کی بندی، میں بہت بھوکا ہوں،
خدا را مجھے روٹی کا ایک ٹکڑا دے دے۔ اس نے عرض کی اے بندہ خدا، ادریس پیغمبر نے اس قوم پر بددعا کی ہے، مدت دراز سے شدید قحط پڑا ہوا ہے، وہ خود روپوش ہو گئے ہیں، ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ جب تک وہ دعا نہیں کریں گے بارش نہیں ہوگی، ساری قوم انہیں تلاش کر رہی ہے اور وہ مل نہیں رہے۔ اے بندہ خدا، اب ایسی صورت میں جبکہ بڑی مشکل سے روٹی کے 2 ٹکڑے میں نے حاصل کیے، ان میں سے تجھے کیوں کر دے دوں؟ اس میں سے ایک میرا ہے اور دوسرا میرے بیٹے کا۔ جناب ادریس نے کہا کہ ایک ٹکڑا تو کھا لے، ایک میں 2 حصے کر کے ایک مجھے دے دے اور ایک اپنے بیٹے کو۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، تو یہاں سے چلا جا اور کوئی اور سبیل پیدا کر۔ جناب ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پیروں میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، خدا را مجھ پر رحم کرو۔ اس عورت کا دل پسیج اٹھا اور اس نے اپنے بیٹے کے حصے میں سے نصف اس کو دے دیا۔ جناب ادریس علیہ السلام نے تناول فرمایا۔ اس بوڑھی عورت کے بیٹے نے جب یہ دیکھا کہ اس کے حصے کی روٹی میں سے اس سائل کو نصف دے دیا تو اس درجہ پریشان ہوا اور گھبرایا کہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ یہ دیکھ کر وہ عورت رونے پیٹنے لگی اور کہنے لگی اے سائل، میرا ایک ہی بیٹا تھا، اب وہ تیری وجہ سے فوت ہو گیا، اب میں کیا کروں گی؟ جناب ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ تو گھبرا نہیں، میں تیرے بیٹے کو زندہ کر دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھے، انہوں نے اس کے بیٹے کے بازو کو تھاما، ہلایا اور کہا کہ اے روح خدا کے حکم سے واپس آ جا۔ یہ کہتے ہی وہ زندہ ہو گیا۔ اس عورت نے جب یہ ماجرا اپنی آنکھوں سے دیکھا تو کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ تم ہی ادریس پیغمبر ہو، اور اس کے بعد وہ گاؤں میں نکل کر چلائی کہ ادریس گاؤں میں آ گئے ہیں، بشارت ہو کہ اب مشکل حل ہو جائے گی۔ اس کے بعد ادریس علیہ السلام اس مکان سے نکل کر اس مقام پہ پہنچے کہ جس مقام پر ظالم بادشاہ پہلے رہتا تھا، اور تمام اہل قریہ وہاں جمع ہو گئے، درخواست کرنے لگے کہ خدا را دعا کیجیے تاکہ پانی برسے۔ ادریس نے کہا کہ میں اس وقت تک دعا نہیں کروں گا جب تک تمہارا بادشاہ اپنی ساری رعایا سمیت میرے پاس پا پیادہ نہ آئے۔ یہ سن کر ان لوگوں نے بادشاہ کو گھیرا اور کہا کہ چلو۔ اس نے کہا کہ میں ہرگز نہیں جاؤں گا کیونکہ اس میں میری توہین ہے۔ اس کے بعد اس نے 40 آدمی بھیجے کہ وہ ادریس کو گرفتار کر کے لائے۔ جب وہ لوگ ادریس کے پاس پہنچے، انہیں گرفتار کرنا چاہا تو انہیں بددعا کر دی اور وہ سب مر گئے۔ لوگوں نے بادشاہ سے جا کر ماجرا بیان کیا۔ بادشاہ نے 500 سپاہی گرفتاری کے لیے پھر بھیجے۔ انہوں نے آ کر حضرت ادریس سے اپنے آنے کی غرض بتائی۔ انہوں نے کہا کہ ان 40 کا حشر دیکھ چکے ہو، یہی تمہارا حشر ہوگا۔ وہ لوگ واپس چلے گئے اور بادشاہ سے سارا قصہ بیان کیا۔ بالآخر بادشاہ مجبور ہو گیا اور سب کو لے کر پا پیادہ حاضر ہوا۔ حضرت ادریس نے فرمایا کہ اب میں دعا کرتا ہوں۔ چنانچہ جناب ادریس نے دعا فرمائی۔ ابر آیا۔ تقریباً تمام تر تواریخ میں ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے 100 شہروں کی بنیاد رکھی، انہیں آباد کیا اور سنوارا۔ آپ کے ان تعمیری کاموں میں اہرام مصر کی تعمیر کو بڑی اہمیت حاصل ہے اور وہ اس وقت بھی دنیا کی 7 اہم تعمیروں میں شمار ہوتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی جنہیں خداوند عالم نے حکمت و نبوت اور سلطنت سے نوازا تھا، انہوں نے تعمیر اہرام کے بعد ربیع مسکون کے دورے پر روانہ ہو کر ساری زمین کا جائزہ لیا اور اسے ملکوں میں تقسیم کر کے ان کے 100 مراکز بنائے اور انہیں شہروں کا نام دیا۔ پھر نظام کی استواری کے تمام اقالیم میں گورنر مقرر کیے اور ساری زمین کے لیے اپنے 4 نائب مقرر فرمائے کہ جن کے نام ہیں لاوس، ایلاوس، استینوس اور آمون، اور ان کو ہدایت تھی کہ تم لوگ خداوند عالم کی وحدانیت اور اس کے عدل اور اس کی عبادت کی طرف ان گمراہوں کو دعوت دو، انہیں برے کاموں سے روکو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، جہاد وغیرہ کی ترغیب دو، شراب، خنزیر اور کلب وغیرہ سے انہیں منع کرو۔ حضرت ادریس ان کی ہدایت دے کر مصر واپس پہنچے اور اس وقت تک مصر ہی میں مقیم رہے جب تک آسمان پر چلے نہیں گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی جب عمر 65 سال کی ہوئی تو ان کے ہاں ایک فرزند پیدا ہوا کہ جس کا نام انہوں نے متوشخ رکھا، متوشلخ۔ عجائب القصص میں ہے کہ 65 سال کی عمر میں انہوں نے ایک عورت سے نکاح کیا جس کا نام بروخام تھا اور ان سے متوشلخ کی ولادت ہوئی تھی۔ مورخین کا بیان ہے کہ حضرت ادریس کی جب عمر کافی ہو گئی اور ان کے آسمان پہ جانے کا وقت نزدیک آیا تو انہوں نے اپنی فرزند متوشلخ کی، جس کے معنی ہیں ان کو اپنا جانشین بنایا۔
مورخ حروی کا بیان ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمان پہ چلے جانے کے بعد ان کا ایک جگری دوست بہت زیادہ غمگین ہوا۔ شیطان نے جب اس سے پریشانی کی بابت پوچھی تو اس نے کہا کہ میں ادریس کے چلے جانے کا غم رکھتا ہوں۔ شیطان کے جو انسان کی صورت میں تھا تو کہنے لگا میں تمہارے لیے ایک ایسا بندوبست کرتا ہوں کہ تمہیں سکون ملے گا۔ اس نے فوراً جناب ادریس کی شکل کا ایک بت بنایا اور اسے کہا کہ اسے اپنے گھر میں چھپا لو، جب زیادہ دل گھبرائے تو اس سے تسلی حاصل کیا کرو۔ اس نے یہ چیز منظور کی۔ جب ادریس کے اس دوست کا انتقال ہوا تو شیطان نے لوگوں کے سامنے اس چھپے ہوئے بت کو ظاہر کیا اور کہا کہ ادریس خود بھی اور ان کا یہ دوست دونوں اس بت کو پوجا کرتے تھے اور اس سبب سے ان لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ اگر تم لوگ بھی ایسا کرو گے تو بہت اچھے رہو گے۔ شیطان کے جو انسان کی صورت میں تھا ایک مقدس کی شکل میں ظاہر ہوا۔ اس کے کہنے پہ لوگ آ گئے اور سب نے ادریس علیہ السلام کا بت بنا کر اپنے اپنے گھروں میں نصب کیا اور اس طرح سے بت پرستی کو مزید فروغ ملا۔ ایک اور روایت میں اس طرح سے آیا ہے کہ حضرت ادریس کے چلے جانے کے بعد ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر کہ جو کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے خاص اصحاب تھے اور مستجاب الدعوات تھے، کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے ورثاؤں نے ان کے بت بنا کر شیطان کی تعلیم کے مطابق گھروں میں رکھا۔ جب ان کی اولاد در اولاد ہوئی اور حقیقت حال سے متنبع ہوئے تو شیطان کو موقع ملا اور اس نے ان کو ان بتوں کو پوجنے کی ترغیب دی۔ چنانچہ جب طوفان نوح آیا ہے تو یہ پتھر کے خدا بھی پانی میں بہہ گئے۔ پھر اختتام طوفان پہ شیطان نے ان سب کو تلاش کر کے باہر نکالا اور انہیں عرب کے قبائل میں تقسیم کر دیا۔ ود نبی کلب کو دیا، سوا نبی حزیل کو، یغوث نبی مدہج کو، یعوق بنی قزاعہ کو اور نصیر بنی حمیر کو دیا اور انہیں انسان کی صورت میں آ کر اچھی طرح سمجھایا کہ عہد ادریس سے یہی بت پوجے جاتے ہیں، یہی دانہ اگاتے ہیں، پانی برساتے ہیں، یہی موت و حیات کے مالک ہیں۔ اگر اپنا مستقبل شاندار بنانا چاہتے ہو تو اس کی پرستش کرو۔ چنانچہ سب نے تسلیم کیا اور قبائل عرب میں بت پرستی پھیل گئی۔ کثیر مورخین کا بیان ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمان پر پہنچتے ہی ملائکہ میں چہمگوئیاں شروع ہوئیں اور آپس میں کہنے لگے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہی کی طرح یہ بھی خطا کریں گے، ان کو ہم لوگوں میں کیوں لایا گیا ہے؟ خلاق عالم نے ان سے فرمایا کہ اگر تم کو ان چیزوں سے بہرہ کر دیا جائے کہ جن سے انسان دوچار ہیں تو تم بھی وہی حرکات کرو گے کہ جو انسان کرتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا مالک یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حکم ہوا کہ تم اپنے میں سے ایسے منتخب شدہ فرشتوں کو بھیجو جو تم میں سب سے زیادہ نمایاں ہوں۔ تو ان لوگوں نے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام کا انتخاب کیا۔ جب ان معزز فرشتوں کو معلوم ہوا کہ خدا امتحان کے لیے زمین پر بصورت انسانی بھیجنا چاہتا ہے اور صفات انسانی سے بھی متصف کرنا چاہتا ہے تو انہوں نے بارگاہ خداوندی میں معذرت چاہی۔ خدا نے قبول کی اور پھر فرشتوں نے دوسرے فرشتے منتخب کیے کہ جن کے نام عزا، عزایہ اور عزائیل تھے۔ خدا نے انہیں زمین پر بھیجا اور ہدایت کر دی کہ گناہ نہ کرنا، خصوصاً زنا، قتل، شراب نوشی سے قطعاً اجتناب۔ ان فرشتوں نے زمین پر پہنچ کر حکومت سنبھالی اور انسانوں کے ساتھ رہنے سہنے لگے۔ ان میں سے ایک نے حالات ناسازگار دیکھ کر خدا سے واپسی کی درخواست کی اور وہ واپس چلا گیا، لیکن دو فرشتے کہ جن کے القاب ہاروت اور ماروت تھے وہ وہیں رہے۔ وہ لوگ مزے سے کام کر رہے تھے۔ ایک دن ایک خوبصورت عورت کہ جس کا عربی نام زہرہ، سریانی نام ناہید اور فارسی نام بیدخت تھا، ان کی نظر سے گزری۔ وہ دونوں ہاروت ماروت اس پر عاشق ہو گئے اور دونوں نے الگ الگ اس سے ملنے کا اسی کے گھر پر وقت مانگا۔ اس نے دونوں کو ایک وقت دیا اور دونوں پہنچ گئے۔ وہاں دونوں میں ملاقات ہوئی اور دونوں نے بشرکت اس کے پاس شب باسی کا فیصلہ کیا۔ اس عورت نے بت پرستی، شراب نوشی کی شرط لگائی۔ شراب نوشی کو صرف ان دونوں نے منظور کیا اور خوب شراب پی لی۔ اس دوران میں ایک شخص نے ان دونوں کو اس کے پاس دیکھا۔ اس عورت نے کہا کہ اسے قتل کرو ورنہ یہ تمہیں رسوا کر دے گا۔ انہوں نے اسے قتل کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اپنے کرتوت پر نادم ہوئے اور محو گریہ ہو گئے۔ خداوند عالم نے جبرائیل کو بھیج کر عذاب آخرت اور عذاب دنیا میں سے ایک کو اختیار کرنے کو کہا۔ انہوں نے عذاب دنیا کو منظور کر لیا اور وہ بمقام
یائل عذاب میں مبتلا کر کے ڈال دیے گئے۔ پھر خدا نے سب فرشتوں کو آسمان پہ شرمندہ فرمایا۔ یہ روایات روضۃ الصفا، ناسخ التواریخ، عرائس الثعلبی، عجائب القصص، تفسیر کبیر، تفسیر نیشاپوری، تفسیر معالم، تفسیر زاہدی وغیرہ میں بیان ہوئی ہے۔ بروایت ناسخ التواریخ کہ جب متوشلخ کی عمر 127 سال ہوئی تو انہوں نے ایک عورت سے نکاح کیا کہ جس کا نام اربا تھا، اور اس سے لمک نامی فرزند پیدا ہوا۔ لمک کے معنی بزرگی کے ہیں اور ان کی بھی بے شمار اولاد بیان کی جاتی ہے۔ جب متوشلخ کی عمر 960 سال کے قریب ہوئی تو انہوں نے اپنا جانشین لمک کو بنایا، اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لمک کے زمانے میں جابر اور ظالم بکثرت پیدا ہو گئے تھے۔ بہرحال انہوں نے بہت زیادہ تبلیغ کرنے کی کوشش کی لیکن کامیابی حاصل نہیں کر سکے۔ بروایت ناسخ التواریخ کہ جب جناب لمک کی عمر 182 سال کی ہوئی تو ان کے ہاں ایک عورت قینوش نامی سے کہ جو کہ ان کی چچا زاد بہن تھی، ایک فرزند پیدا ہوا جس کا نام بحکم خدا نوح رکھا گیا۔ انہیں نوح کے صلب میں باتفاق مورخین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مقدس سپرد ہوا۔ جب جناب لمک کی عمر 977 سال کے قریب ہوئی تو انہوں نے محسوس کیا کہ اب ملک الموت آنے ہی والے ہیں، تو انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام اور دیگر اعزاء اور اقربا کو جمع کر کے وصیتیں کی جن میں بروایت الیعقوبی خاص طور پر یہ فرمایا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے مقام کنز میں حضرت آدم کے قریب دفن کر دینا، اور طوفان کے جس کے آنے کی وجہ اطلاع ہے اس کے موقع پہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کو کشتی میں رکھ کے ہمراہ لے جانا، نیز یہ کہ کشتی میں ان 80 آدمیوں کو ہمراہ لینا کہ جو اب تک اپنے آباء و اجداد کے مطابق حکم پہاڑ ہی پر سکون پذیر ہیں، اور اس کا خاص خیال رکھنا کہ کشتی میں اپنی عورتوں کے پاس نہ جانا اور ان کے ساتھ مل جل کر کھانا کھانا۔ وصیت کے بعد جناب لمک رونے لگے اور وقت آ گیا کہ ملک الموت نے دستک دے دی، یہاں تک کہ آپ بروایت ناسخ التواریخ 977 سال کی عمر میں اور بروایت واضح ماہ آذار 17 تاریخ اتوار کے دن 90 گھنٹے میں 777 سال کی عمر میں انتقال کر گئے، اور حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں حسب وصیت مغارہ کنز میں دفن کر دیا۔ انشاءاللہ کہ ہم اپنی اگلی آڈیو میں حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے بات کریں گے۔ جو بھی میرے اس چینل پہ پہلی دفعہ آیا ہے اور پہلی دفعہ یہ کتابیں سن رہا ہے، ان سے التماس ہے کہ اس چینل کو جوائن کر لیجئے، سبسکرائب کر لیجئے، اور جو بھی کمی بیشی ہے اس کو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگر کسی کو کسی اور کتاب کے حوالے سے آڈیو چاہیے تو مجھے کمنٹ میں اس کتاب کا نام اور اس کی رائٹر کا نام ضرور دیجیے گا۔ آپ تمام سننے والوں کے لیے بہت ڈھیر ساری دعائیں ہیں۔ خداوند متعال آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ آپ کو ہمیشہ نیک صحیح راہ کی سمت گامزن رکھے اور کوئی بھی لغزش ہم لوگوں سے نہ ہونے پائے، اور اگر خدا نخواستہ کبھی کسی غلط راہ پہ چلنے کی طرف گامزن بھی ہونے لگے تو ہمیں متوجہ کر دیا جائے۔ میری دعائیں ہیں آپ کے لیے، آپ بھی مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھا کیجیے، میری فیملی کو یاد کیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کیجیے، اور ساتھ ہی ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی التماس کروں گی کہ جتنے بھی دنیا میں مرحومین ہیں ان سب کی ارواح کے لیے، بخصوص شہدائے اسلام کے لیے۔ اپنی دعاؤں میں خاص یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔